بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن بطوطہ اسلامی دنیا کے ایک عظیم فلسفی و سیاح تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب رحلہ میں ان کے ساتھ پیش آنے والے ایک عجیب واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے: مجھے ہندوستان کی عظیم بزرگ ہستی شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات کا اشتیاق تھا، اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں سفر کرتا ہوا کوہ کامرو کے پہاڑوں میں پہنچا، جو کہ ہندوستان اور تبت کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے ملا ہوا ہے۔ جب میری ملاقات شیخ جلال الدین سے ہوئی تو اس وقت انہوں نے ایک انتہائی حسین و بیش قیمتی پوستین پہنی ہوئی تھی۔ دوران ملاقات میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش شیخ صاحب یہ پوستین مجھے عنایت فرما دیں۔ ملاقات کے اختتام پر جب میں نے رخصت مانگی تو شیخ صاحب نے وہ پوستین اتار کر مجھے دے دی اور خود ایک پھٹا ہوا لباس پہن لیا۔ پوستین پا کر میں انتہائی مسرور ہوا۔ باہر موجود کچھ عقیدت مندوں نے مجھے بتایا کہ یہ پوستین شیخ صاحب نے اپنے بھائی برہان الدین ساگر جی کے لیے انہی کی ناپ پر بنوائی ہے۔ شیخ صاحب ایسے قیمتی لباس نہیں پہنتے، لیکن آج آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ پوستین پہن لی اور ہم سے کہا کہ آج آنے والا مہمان مجھ سے یہ لے لے گا، اور اس سے ایک کافر بادشاہ لے لے گا، اور اس سے ہوتی ہوئی یہ اپنے اصل مالک یعنی میرے بھائی برہان الدین تک پہنچ جائے گی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس تبرک کو خود سے جدا نہ ہونے دوں گا، اور کسی بھی بادشاہ، خواہ کافر ہو یا مسلمان، کے سامنے یہ لباس پہن کر نہ جاؤں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد میرا چین کے ایک بڑے شہر خنسا جانا ہوا۔ شدید بھیڑ کی وجہ سے میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے اور میں انہیں تلاش کرنے لگا۔ اس وقت میں نے وہی پوستین پہنی ہوئی تھی۔ اسی دوران راستے سے ایک وزیر کی سواری آ گئی۔ وزیر نے مجھے دیکھا تو مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وزیر کے استفسار پر جب میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے انتہائی بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ہی سفر کے حالات کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پیدل چلتے چلتے ہم شاہی چین کے محل میں داخل ہو گئے۔ میں نے وہاں وزیر سے رخصت لینے کی بہت کوشش کی، لیکن وزیر نے صاف انکار کر دیا اور میری ملاقات چین کے بادشاہ سے کروا دی۔ شاہ چین مجھ سے مسلمان سلاطین کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن اس کی نظر بار بار میری پوستین پر جا کر اٹک جاتی تھی۔ وزیر نے بھی بادشاہ کے اشتیاق کو محسوس کر لیا اور مجھے وہ پوستین اتار کر بادشاہ کو دینے کے لیے کہا۔ دوسرا کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوستین اتار کر بادشاہ کو پیش کر دی۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے بدلے میں مجھے 10 لباس، ایک آراستہ گھوڑا اور کچھ رقم خرچ کے لیے دی۔ میں اس سودے پر قدرے مطمئن ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے شیخ جلال الدین کی پیشن گوئی بھی یاد آ گئی کہ مجھ سے یہ پوستین ایک کافر بادشاہ لے لے گا۔ پھر تقریباً 1 سال کے عرصہ کے بعد چین کے ایک اور بڑے شہر پیکنگ میرا جانا ہوا۔ وہاں مجھے اس شہر میں موجود ایک نیک ہستی کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے ہو بہو ویسی ہی پوستین پہنی ہوئی تھی جیسی کہ مجھ سے خنسا شہر میں بادشاہ نے لی تھی۔ میں اپنا شک دور کرنے کی غرض سے اس بزرگ کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اس لباس کا پلہ الٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس بزرگ نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا، جب تم اسے پہچانتے ہو تو یوں الٹ پلٹ کر کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا، یہ وہی لباس ہے جو خنسا شہر میں بادشاہ نے مجھ سے لیا تھا؟ ہاں، یہ وہی لباس ہے، انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا۔ میرا نام برہان الدین ساگر جی ہے۔
میرے بھائی جلال الدین تبریزی نے یہ لباس میرے ہی لیے میری ناپ پر بنوایا تھا اور مجھے خط میں لکھ بھیجا تھا کہ یہ لباس فلاں فلاں اشخاص سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ خط بھی مجھے لا کر دکھا دیا۔ اب اس قصے کی سب کڑیاں میرے دماغ میں جڑنے لگیں اور میں نے دل میں کہا کہ واقعی حقدار کو اس کا حق مل گیا۔